السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا چیپٹر ہے مدینے میں پہنچ کر۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ 8 ربیع الاول سن 1300 ہجری کو پیر کے دن مطابق 23 ستمبر سن 1622 عیسوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں پہنچے۔ مدینے والوں نے جب سے سنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا ہے، وہ ہر دن صبح سویرے سے نکل کر باہر جمع ہو جاتے اور دوپہر تک انتظار کر کے واپس لوٹ جاتے۔ ایک دن یہ لوگ ابھی واپس ہی ہوئے تھے کہ حضور پہنچ گئے اور ایک شخص کے پکارنے سے سب واپس لوٹ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں اور پروانوں کی طرح جمع ہو گئے۔ اکثر مسلمان ایسے تھے جنہوں نے ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا تھا۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہچاننے میں پریشانی ہونے لگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس پریشانی کو سمجھ لیا اور آپ کے مبارک سر پر سایہ کر کے کھڑے ہو گئے، جس سے کہ تمام لوگوں کو پہچاننے میں آسانی ہو۔ قباء مدینے سے 3 میل کی دوری پر ایک جگہ ہے۔ انصار کے بہت سے خاندان آباد تھے، ان میں عمر بن عوف سب سے مشہور خاندان تھا اور کلثوم بن حدم ان کے سردار تھے۔ یہ سعادت انہی کی قسمت میں تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہی کی مہمان نوازی قبول فرمائی اور آپ نے قباء میں ان کے مکان پر قیام فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو آپ کے روانہ ہونے کے 3 دن کے بعد چلے تھے، وہ بھی تشریف لے آئے اور یہاں ہی قیام فرمایا۔ قباء میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام مسجد کی تعمیر تھی۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مسجد کی بنیاد رکھی اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر خود اس مسجد کی تعمیر کی۔ یہ اسلام کی تاریخ کی پہلی مسجد بنی۔ کچھ دنوں قباء میں ٹھہرنے کے بعد آپ مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ راستے میں بنی مالک کے محلے میں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ یہاں سے 100 آدمیوں کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھی اور خطبہ بھی دیا۔ یہ اسلام میں پہلا جمعہ تھا۔ جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کے دروازے سے شہر میں داخل ہوئے اور آج ہی سے شہر کا نام مدینۃ النبی، نبی کا شہر، جسے اب صرف مدینہ کہتے ہیں، ہو گیا۔ داخلے کی عجیب ہی شان تھی۔ گلی کوچے اللہ کی پاکی، بڑائی اور تعریف کے کلموں سے گونج رہے تھے۔ مرد، عورت، بوڑھے، بچے سبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے شوق میں بے تابی سے انتظار کر رہے تھے۔ انصار کی معصوم لڑکیاں پیاری آواز اور پاک زبانوں سے اس وقت کے گیت گا رہی تھیں۔ اسی طرح مدینے میں داخلے کے وقت ہر جانثار انصاری کے دل کی تمنا یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کا شرف اسے حاصل ہو۔ قبیلہ سامنے آ کر عرض کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھر ہے، یہاں قیام فرمائیں۔ اس کے لیے مہمانی کا شرف کسے حاصل ہو؟ یہ ایک سوال تھا جس کا جواب آسان نہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی جس کے مکان کے سامنے ٹھہر جائے وہی اس خدمت کو انجام دے گا۔ چنانچہ یہ شرف ابو ایوب انصاری کے حصے میں آیا۔ یہ مکان 2 منزلہ تھا۔ انہوں نے اوپری حصہ پیش کیا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے آنے جانے کی آسانی دیکھتے ہوئے نیچے کی منزل میں رہنا پسند فرمایا اور حضرت ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی بیوی کے حصے میں اوپر کی منزل آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مہینے تک یہیں قیام فرمایا۔ اس کے بعد جب مسجد نبی کے قریب آپ کے قیام کے لیے حجرے بن گئے تو وہاں چلے گئے۔ تھوڑی ہی دنوں کے اندر آپ کے خاندان کے لوگ بھی مدینہ چلے آئے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔